تو ایکس مسلم کے اور مولیدین کے بہت سارے سوالات ہیں جو اہم اہم اور زیادہ مشہور ہیں، ہم پہلے ان کو کور کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک سوال یہ ہے جو خواتین کے حقوق سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ عام طور پر یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے ہیں جو انہیں دیے جانے چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام نے ایک مرد کی گواہی، دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے مقابلے میں پیش کیا کہ بھائی اگر کہیں دو گواہ کی ضرورت ہے اور دو آدمی دو گواہ کے طور پر پیش کیے جائیں گے، لیکن اگر ایک آدمی نہیں ہے تو وہاں پر ایک عورت کافی نہیں ہوگی، بلکہ ایک آدمی کے بدلے دو عورت کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ سوال عام طور پر پیش کیا جاتا ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے، یہ بات بھی ان لوگوں نے، میں جیسا کہ کہا آپ کو کہ آدھی بات لیتے ہیں، اسلام کو اسلام کے طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں، ادھر ادھر سے کہیں سے اٹھا لیتے ہیں اور اسی سوال کو رٹا مارتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ بات بھی آدھی ہے اسلام کے اندر۔ اب دیکھیے، جیسے کوئی مسئلہ ہے، کسی عورت کے پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے اس کے عدت کے متعلق مسائل ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کا تعلق ایک عورت کی ذات سے ہوتا ہے۔ وہاں پر تو مرد کی گواہی کی ضرورت بھی نہیں ہے، عورت کی گواہی کافی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اسلام کو پڑھے ہیں، ہمارے فقہ کا مطالعہ ہے، ان کو واقفیت ہوگی۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس کا تعلق صرف عورتوں سے ہوتا ہے، وہاں تو مرد کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ سب جگہ صرف مرد کو دو عورت کے برابر مانا گیا ہے، یہ ہر جگہ نہیں ہے۔ البتہ جو قانون ہوتا ہے اس کے اندر بہت ساری دوسری چیزیں بھی دیکھی جاتی ہے، صرف آپ کے ایک ضابطے مد نظر نہیں رہتے ہیں۔ ہاں، اسلام کے اندر ان مسائل کے اندر جس کا تعلق خاص کر کے معاملات سے ہیں، اور تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے، عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایموشن زیادہ رکھا ہے، وہ بہت جلد ایموشنل ہو جاتی ہے۔ تو اگر ان کی گواہیوں سے کسی کا معاملہ بگڑتا، کسی نے کسی سے قرض لیا ہے، کسی کا کوئی اور معاملہ ہے، تو اگر صرف عورتوں کی گواہی پہ کام چل جاتی اور وہاں پر مرد کی گواہی کی ضرورت نہ پڑتی، یا ایک عورت کی گواہی سے کام بن جاتا، تو پھر عورت ایموشن پہ آ کر کے تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی بات سے، یعنی وہاں پر گواہی کے طور پر وہ جھوٹی گواہی بھی دے سکتی ہے۔ مثال کے طور پر حدود اور قصاص کا مسئلہ ہوتا ہے، کتنا سخت مسئلہ ہے، کسی کی زندگی کا سوال ہے وہاں پر۔ تو اب اگر ایسے وقت میں عورت کے پاس رکھ دیا جائے وہ مسئلہ، تو وہ اتنی ایموشن ہے کہ وہ فوراً مکر جائے گی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، فلاں ہے، تو مکر جائے گی تو معاملہ بالکل بگڑ جائے گا، کسی کے حق مارے جائیں گے، کسی کا ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ تو جو ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق باہر سے ہے، گھریلو مسائل نہیں ہیں، جو عورت کا فیلڈ نہیں ہے، باہر کا میدان ہے، تو وہاں کے مسائل کے اگر ایسے ہوں تو شریعت نے یہ کہا کہ ایک مرد دو عورت کی گواہی ہو یا ایک مرد کی گواہی ہو، صرف ایک عورت کی گواہی کافی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی ایموشن میں جا کر کے کچھ اس سے چوک ہو گئی ہو۔ اسی طریقے سے اس کے اندر بہت سارے مسائل میں الجھتی رہتی ہے، وہ مہینے کے اندر کچھ ایام وہ اپنی طبعی ضرورت ہوتے ہیں، اس کے اندر پیریڈز وغیرہ ہوتے ہیں جو ایک عام مرد کو نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی طبعی بیماری ہے، اس کی وجہ سے ذہنی طور پر وہ ان دنوں میں پریشان رہتی ہے۔ بچوں کی تربیت، بچوں کی پرورش، بہت سارے ایسے پریشانیوں سے وہ ذہنی طور پر الجھتی رہتی ہے جو مرد ان چیزوں کو، یعنی مرد کے لیے وہ چیزیں پیش نہیں آتی ہیں۔ ایسے وقت میں ہو سکتا ہے وہ ان چیزوں میں الجھنے کی وجہ سے کہیں وہ اس چیز کو بھول جائے۔ قرآن کریم نے جس کو یہ بیان کیا ہے کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دہانی کرا دے۔ تو شریعت اسلامی چونکہ خاص کر کے جو حدود اور قصاص وغیرہ کے مسائل ہیں یا دیگر اس طرح کے معاملات ہیں جہاں پر احتیاط پر مبنی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ الحدود تندرئ بالشبہات، کہ حدود اور قصاص جو ہیں وہ شبہے سے ختم ہو جاتے ہیں، تو ایسے وقت میں احتیاط کی بنیاد پر شریعت نے یہ کہا کہ نہیں، دو عورت کی گواہی اور ایک مرد کے برابر ہوگی، ورنہ جو عورتوں کے مسائل ہیں وہاں پر تو صرف عورت کی ہی گواہی کافی ہو جاتی ہے۔ تو آدھی بات کو لے لینا جہاں تک اپنے مسئلے کا، یعنی اپنے ضرورت کی بات نکلتی ہے، اور دوسرے آدھی بات کو نہ لینا اور اس طریقے سے غلط فہمی پیدا کرنا، یہ چھوٹے مدت کے لیے ہو سکتا ہے۔ اور شاید ہمارے اس چینل میں اس موضوع پہ ایک تفصیلی ویڈیو بھی موجود ہے، تو جو حضرات اس سلسلے میں تفصیلی جاننا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا لنک بھی ہم دے دیں گے ڈسکرپشن میں، وہاں بھی جا کر کے اس کا جواب آپ تفصیلاً دیکھ سکتے ہیں کہ شریعت کے اس کے اندر کیا مقصد ہے۔